محدثین کے ہاں ایک کتاب ہے جو اسلامی تاریخ کی سب سے اوسع موسع اور محکم کتاب ہے اصول فقہ کی، سب سے وسیع، سب سے وقیع اور بہت گہری علمی مضبوط محکم کتاب۔ کون سی والا؟ وہ ہے جس کو آپ لوگ صحیح ابن حبان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان جو ہے یہ اصل تالیف میں مؤلف کے منہج کے مطابق یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑا حیران کن جو ہے نا یہ سوال ہے کہ یہ اصول فقہ کی کتاب کیسی؟ ہم تو ہر جگہ اس کو حدیث میں ساری پڑھتے ہیں۔ دنیا جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب مانتی ہے اور میں اس کو جو ہے نا وہ اصول فقہ کی کتاب کہہ رہا ہوں۔ بھائی مؤلف کی جو اصل کتاب ہے، جس ترتیب کے ساتھ ہے اور اس کی جو تبویب ہے، جو ابواب ہیں اس کے، جب وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اصول فقہ کی کتاب ہے۔ ابواب اس کے کیا ہیں؟ اس نے باب جو ہے نا ابواب یہ ہیں اوامر، اور وہ صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی ساتھ، اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں اوامر جو ہے نا وہ امر کا صیغہ اصلی یا غیر اصلی، کیونکہ امر کے معنی کی ادائیگی کے لیے بعض دفعہ وہ صیغہ صرفی امر کا جو ہے نا وہی استعمال نہیں ہوتا، اور بھی ہوتا۔ یہ ان کی اس نے جو ہے نا وہ درجات متعین کی ہیں۔ 110 معنی اس نے امر کا بیان کیا، یعنی امر کے صیغوں کے 110 معنی۔ امر کے جو اوامر ہیں وارد فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2000 سے زائد حدیثوں میں جو اوامر وارد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، ان کے جو ہے نا اس نے معنی متعین کیے ہیں اور 110 معنی بیان کیا۔ بہت بڑا کام ہے، یعنی شاملہ کے دور میں تو شاید یہ آسان ہو، لیکن اس دور میں سبحان۔ بھائی میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھو میں نے جتنا پڑھا ہے نا، محدثین کا فکر، سوچ اجتہادی بہت گہرا، بہت دقیق، بڑا مضبوط، بڑا منضبط اور موفق من اللہ ہے۔ جب تقابل کرتے ہیں تو یقین کرو کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اصولی ہیں اور بہت پتہ نہیں کتنی بڑی عقل کے، وہ کچھ بھی نظر نہیں آتے یار، وہ سب ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء وفوق کل ذی علم علیم، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب سن لیجئے ذرا، اسی طرح اس کتاب کا دوسرا بڑا باب کون ہے؟ وہ نواہی کا ہے۔ احادیث رسول میں جہاں جہاں نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سارے کے معنی متعین کہ یہاں اس نص میں نہیں کس معنی میں ہے، یہاں اس حدیث میں نہیں کس معنی میں ہے، اور وہ جو معنی کا تعین کیا ہے وہ دوسری احادیث کی روشنی میں کیا ہے۔ بالکل بات سمجھ میں آ گئی؟ باب باندھیں گے کہ نہیں کا یہاں ایک معنی جو ہے نا وہ کیا ہے، مثلاً کراہت کا ہے، کیا دلیل شرعی کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو نہیں آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے؟ کراہت کے لیے آئی ہے۔ اگلے باب میں پھر وہ اس کی دلیل بیان کرے۔ بڑی حیران کن کتابیں، یہ تو علم ہوا نا، یہ تو اجتہاد ہوا نا، یہ تو فقہ اور تفقہ کی ایک بہت اونچی منزلت ہوئی نا۔ اب جو ہے نا وہ نہیں کا صیغہ متعین کر کے بیٹھ کے جو ہوتی تحریم کے لیے، وہ جی حقیقت جو ہے نا اس کی تحریم ہے، باقی سب مجاز ہے، تو بس جہاں جہاں بھی صیغہ آ جائے وہاں اس کو جو ہے نا وہ ہم تحریم پہ ہی محمول کریں گے، کوئی دلیل آئے گی تو ادھر ادھر کر لیں گے، نہیں تو سب جگہ پہ تحریم تحریم تحریم۔ یہ کیا فقہ ہے یار، یہ کون سا عقیدہ ہے یار؟ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائی نہیں کے بھی 110 معنی بیان کیے۔ اب اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو کھنگال دیکھیں، انہوں نے زور لگا کے امر کے جو معانی ہیں وہ 35-36 سے اوپر نہیں گئے۔ وہ بھی اکثر مثالیں جو ہیں وہ قرآن سے ہیں، حدیث سے
نہیں ہے۔ اچھا، ابن حبان جو اہل حدیث ہے اس نے کیا کیا؟ صرف احادیث رسول سے، اور یہ بھی تقریباً 2000 سے زائد حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصول فقہ کا بہت بڑا باب ہے، یعنی یہ باب جتنے اس نے بیان کیے نا، یہ اصول فقہ کے امہات الابواب ہیں، کہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس معنی پہ محمول کریں۔ عام اصولی کتابیں آپ پڑھیں گے تو وہ تقسیمیں کر کرا کے 2 3 4 5 شکلوں سے آگے ان کا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں 80 معانی جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں اس کے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، یا شاید 50 ہیں یا 80 ہیں، اسے اتنے بھی بہت ہیں بھائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اصول خبری ہے، اخبار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلوب کیا ہے؟ خبری ہے، خبر دی ہے، لیکن اس کا معنی انشائی ہے۔ اور یہ اخبار رسول جو ہے نا، یہ کتنے معنی کے لیے ہوتی ہیں، اس کو بھی کوئی 80 معنی تقریباً انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک کتاب یہ مطبوع ہے کئی جلدوں میں، 20 جلدوں میں تقریباً، صحیح ابن حبان کے نام سے۔ یہ جو کتاب ہے یہ مؤلف کے اصل منہج کے مطابق نہیں ہے۔ جو اصل کتاب ہے وہ التقاسیم والانواع کے نام سے ہے، التقاسیم والانواع، اور یہ اصل جو مؤلف کی ترتیب ہے وہ بھی اب چھپ گئی ہے، 6 جلدوں میں تقریباً کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہ کون سے مکتبے سے اور کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ تو سب سے پہلے تو شاید شائع کی تھی یہ وزارت اوقاف قطریہ والوں نے، اب سعودی عرب میں دار ابن الجوزی والوں نے بھی اس کو جو ہے نا عام ملتی ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو نہیں ہے۔ یہ 3 4 بلکہ 4 5 سال سے جو ہے نا یہ متداول ہے علماء کے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی وہ 20 جلدوں میں صحیح ابن حبان کے نام سے، وہ یہ ہے کہ وہ ابن بلبان فارسی جو ہیں، وہ 7ویں 8ویں صدی کے آدمی ہیں، انہوں نے صحیح ابن حبان کو جو ہے نا وہ فقہی ابواب پہ مرتب کیا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، جزاہ اللہ خیران رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اصل میں ابن حبان جو ہے نا وہ بہت بڑے محدث شخصیت ہے، بالکل اصولی ہیں، فقیہ ہیں، بڑا نادر روزگار آدمی ہے، بہت نایاب آدمی۔ اب صحیح کے نام سے جو ہے نا وہ آپ نے کتابیں سنی ہوگی کہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ابن خزامہ ہے، صحیح ابن حبان ہے۔ اچھا، اسی کو جو ہے وہ چونکہ اس نے شرط اس میں صحت کی لگائی ہوئی ہے، لیکن تبویب وہ نہیں ہے، فقہی نہیں ہے، تبویب جو ہے وہ اصولی ہے، مادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ تو اب یہ تخریج میں بڑا مسئلہ بنتا تھا کہ یہ ابن حبان نے اس روایت کو جو ہے نا وہ صحیح میں بیان کیا، کہاں بیان کیا؟ عام فقہی کتابوں میں تو آپ وہ حدیث کا مضمون پڑھ کے، معنی پڑھ کے، اس باب میں جا کے تو وہاں سے تلاش کر لیں گے نا، لیکن یہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہے، یہاں کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بڑی صعوبت تھی اس میں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ رحمہ اللہ اس سے تخریج کی سہولت کے لیے انہوں نے اس کو مرتب کیا تبویب فقہی پہ، یہ صحیح ابن حبان ہے، لیکن اصل اس کی کیا ہے؟ وہی التقاسیم والانواع ہے۔